وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا۔ وہ ذات بڑی عالیشان ہے کہ اگر وہ چاہے تو آپ کو اس سے اچھی چیز دے دے، یعنی بہت سے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اور آپ کو بہت سے محل دے دے۔ بلکہ یہ لوگ بل کذبوا بالساعۃ وَأَعْتَدْنَا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، بلکہ یہ لوگ قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں۔ ہم نے ایسے شخص کے لیے جو کہ قیامت کو جھوٹ سمجھے دوزخ اختیار کر رکھی ہے، وہ اس کو دور سے دیکھے گی۔ اذا رأتہم، جو ان کو دور سے دیکھے گی، من مکان بعید سامعوا لها تغیظا وزفیرا، تو وہ لوگ اس کا جوش و خروش سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، یعنی ویزا لکو مینا مکان ضیقم مقرنینا داؤ ہنالک صبورا، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑا کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ لا تدع اليوم صبورا واحدا ودعوا صبورا کثیرا، ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ہی موتوں کو پکارو۔ آپ کہیے قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، آپ کہہ دیں کہ یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کی جنت اچھی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا متقی لوگوں سے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، کہ وہ ان کے لیے صلہ ہے اور ان کا ٹھکانہ ہے، ان کو وہاں سب چیزیں ملیں گی۔ لہم فیہا ما یشاؤون، یعنی کہ وہ چیزیں ان کو ملے گی جو وہ وہاں چاہیں گے، خالدینہ، ہمیشہ ہمیشہ۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، جو آپ کے رب کے ذمہ ہے اور قابل درخواست ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 18 سورۃ الفرقان کی آیات مبارکہ 10، 11، 12، 13، 14، 15 اور 16، 7 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور 7 ان کا ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں کفار اور مشرکین مکہ کے شبہات اور اعتراضات بیان فرمائے گئے تھے، جو کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتہ خصلت ہونا چاہیے، جو نہ کھائے، جو نہ پیے، نہ اپنی کسی ضرورت کے لیے بازاروں میں جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی آسمانی خزانہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا باغ ہو کہ طرح طرح کے میوے اور پھل وہاں سے کھائے۔ تو ان خرافات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، جیسا کہ گزشتہ آیات میں مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا کہ یہ بدبخت آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ بےہودہ بکتے ہیں، یہ گمراہ ہیں، یہ راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آگے سلسلہ میں حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور ان آیات میں بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ چاہے تو ایک باغ کیا بہت سے باغ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کسی چیز کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی واقعے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اس کو قدرت ہے۔ آخرت میں جو باغ اور نہریں اور حور و قصور عالی شان محلات ملنے والے ہیں، وہ سب ابھی آپ کو دنیا میں عطا کر دے۔ جن چیزوں کو کفار عجیب و غریب سمجھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اعتبار سے بہت حقیر ہیں۔ یعنی کہ اس دنیا کی ہر چیز عارضی ہے، فانی ہے، قرار نہیں ہے، اور وہ تو آخرت کی زندگی دائمی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کبھی کچھ مشکل نہ تھا کہ وہ اپنے رسول کو دولت کے خزانے دے یا بڑی بڑی حکومت اور سلطنت کا مالک بنا دے، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بے مثال دولت بھی دی اور بے مثال حکومت بھی عطا فرمائی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ہواؤں پر چلتا تھا، پرند چرند پر چلتا تھا، ہر چیز پر چلتا تھا۔ مگر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی، اپنے لیے مسکینی کی حالت کو پسند فرمایا۔ حدیث میں ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورے بطحائے مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنائے دیتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں یہ نہیں چاہتا، مجھے تو یہ پسند ہے، مجھے ایک روز پیٹ بھر کر کھانا ملے اور میں ایک دن بھوکا رہوں، اور جب بھوکا رہوں تو تیری طرف رجوع کروں، تیری طرف گڑگڑاؤں، تجھے یاد کروں، اور جب میں پیٹ بھروں تو تیری ہم ثنا کروں، تیرا شکر ادا کروں۔ یہ میرے نبی کی سنت تھی، یہ میرے نبی کا طریقہ تھا، یہ میرے نبی کی زندگی تھی۔ اور ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ اور اس قسم کی بہت سی حدیثیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو امیری پر ترجیح دی، اور انصاف سے مقصود امت کی تعلیم اور تفہیم تھی کہ دنیاوی ثروت اور فتنہ سے وہ بچ کر رہیں، بلکہ فکر آخرت کریں۔ انبیاء علیہ السلام کا عام طور پر فکر و فاقہ میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتوں اور عام انسانوں کی مصالح کی بنا پر تھا، اور اس فکر و فاقہ میں بھی وہ مجبور نہیں تھے۔ اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑا مالدار اور صاحب ثروت اور صاحب جائیداد بنا دیتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی طبیعت ہی کو ایسا بنایا کہ انہیں مال و دولت سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ غرض یہ بدلایا جا رہا ہے کہ ان کفار مان دین کے اگر سارے مطالبات، ساری فرمائشیں پوری کر دی جائیں تب بھی یہ حق و صداقت کو قبول کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کا باطن میں خبث بھرا ہوا ہے اور کس کے باطن میں ایمان بھرا ہوا ہے، کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کس نے میرے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، کس نے میرے نبی کی سنت کی مخالفت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ایسی ہستی ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور یہ لوگ جن باتوں یا چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں وہ فی الحقیقت حق طلب حق کی نیت سے نہیں، ما شرارت کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے۔ اور شرارت کا سبب یہ ہے کہ انہیں ابھی تک قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی یہی دنیا ہے، جس طرح آج کل کے مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہے، بس جب ہم مر جائیں گے تو ختم ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے، جیسا کہ سورہ النبا میں ہے کہ وہ کیا کہیں گے، وَمَا كُنْتُ تُرَابًا
کاش ہم مٹی میں مٹی مل گئے تھے، ہمیں دوبارہ نہ اٹھایا جاتا. تو اس وقت کا پچھتانا، اس وقت کا رونا، اس وقت کا گڑ گڑانا کوئی کام نہیں آئے گا. سو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے جھٹلانے سے کچھ نہیں بنتا. قیامت آ کر رہے گی ان مکذبین کے لیے. آگ کا جو جہر خانہ تیار کیا گیا ہے، انہیں اس میں ضرور رہنا پڑے گا. اس دوزخ کا یہ حال ہوگا جب محشر میں لائی جائے گی تو جہنمیوں کو دور سے دیکھ کر جوش میں بھر جائے گی. اس کی غضبناک آوازوں اور خوفناک پھنکاروں سے بڑے بڑے دلیروں کے پتے پانی ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک قسم کی حیات اور ایک قسم کا شعور رکھا ہے. قیامت کے دن جب کافروں کو دیکھے گی تو غیظ و غضب سے بڑا کٹے گی، جیسے شیر داڑتا ہے اور غصے میں مزید غضبناک ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، سب کلمہ گو کو اس دوزخ کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ سے محفوظ رکھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے سب جمع ہوں گے تو جنت اور دوزخ حاضر ہونے کا حکم دیا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو خدا نے پیدا کیا لایا جائے گا. دوزخ بھی بنی ہوئی ہے، جنت بھی بنی ہوئی ہے. اس طرح کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی اور وہ فرشتے اس کو کھینچ کر لائیں گے. اس حالت میں کہ آگ کے شعلے، چنگاریاں بڑے بڑے محلوں کی مقدار میں اونٹوں کی قطاروں کے مانند درپے اٹھتی ہوں گی اور نہایت ہی مہیب آوازوں کے ساتھ تسبیح کرتی ہوں گی، اور جن اور انس بتوں کو اپنے لیے بطور غذا طلب کرے گی، جس کو سن کر لوگ لرز جائیں گے، مارے ڈر کے زانوں کے بل گر جائیں گے. دوزخ کی گرمی اور بدبو اس قدر ہوگی کہ 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہوگی. ترمذی شریف کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس دکھایا گیا جہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس دکھایا گیا جہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اسے جلایا گیا جہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی. اب وہ سیاہ اور تاریک ہے جہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. اب وہ سیاہ اور تاریک ہے. اللہ یاز باللہ. آگے بتایا گیا کہ دوزخ میں ہر مجرم کے لیے خاص جگہ ہوگی. جس طرح جیل میں بارکیں ہوتی ہے نا، یہ فلاں مجرم کی بارک ہے، یہ فلاں مجرم کی ہے، یہ پھانسی والے کی ہے، یہ عمر قید والے کی ہے، تو جہاں سے وہ نہیں ہل سکیں گے. اور ایک نیت کے کئی مجرم ایک ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. اس وقت مصیبت سے گھبرا کر موت کو پکاریں گے کہ کاش موت آ کر ہماری ان دردناک مصائب کا خاتمہ کر دے. اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت موتوں کو پکارو، کیونکہ ایک موت کے پکارنے سے تمہاری مصیبت کا خاتمہ نہیں ہوگا، کیونکہ جہنم میں تو انواع اقسام عذاب کی کوئی شمار نہیں جو ایک موت اور ایک ہلاکت سے ختم ہو جائیں. لہذا تم ہزارہ بار موت کو پکارتے رہو، کتنے ہی پکارو، تمہارے سب پکار بیکار ہے، تمہاری سب پکار بے فائدہ ہے. آگے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہوتا ہے کہ آپ ان منکرین کو یہ مصیبت سنا کر کہہ دیں، یہ بتلاؤ کہ کیا یہ مصیبت کی حالت اچھی ہے جو کہ مقتضا ہے تمہارے کفر و انکار کا، وہ ہمیشہ کے رہنے کے لیے جنت ہے. کیا ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جنت اچھی ہے یا جہنم اچھی ہے؟ جس کا اللہ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا اور جہاں ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کا ان کا دل چاہے گا، اور پھر یہ کہ نبدی راحتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وہاں عمدہ کھانے، اچھے اچھے بچھونے، بہترین سواریاں، پرتکلف لباس، بڑے بڑے محلات، پاکیزہ حوریں، پھر کسی نعمت کے خراب ہونے جانے یا کم ہو جانے یا ختم ہو جانے کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا. ہمیشہ کی دولت حاصل ہوگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعام و احسان ہے جو اہل جنت پر ہوگا. اے اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو ان اہل جنت میں بنا لے. یہ رب کریم کا وعدہ ہے جو اس نے اپنے ذمہ کار لیا ہے، جو ہو کر رہنے والا ہے اور یقیناً پورا کیا جائے گا. خلاصہ یہ کہ جہاں کفار مشرکین کو ترہیب اور وعید کے بعد ترغیب ایمان بھی دی گئی، یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر کفار کے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیتے ہوئے بل کذبوا بالساعۃ،
جو فرمایا یعنی یہ کفار منکرین قیامت کو جھوٹ سمجھ رہے ہیں، تو معلوم ہوا کہ انکار رسالت کا اصل سبب انکار قیامت ہے، اور تکذیب نبوت کی حقیقی وجہ تکذیب حشر اور حساب و کتاب ہے۔ اقرار و قیامت کے بعد ضرورت و نبوت بالکل زہر ہے، اس لیے آگے مشرکوں اور کافروں کو قیامت کے دن کی ملامت اور ندامت کا حال سنایا گیا، انشاءاللہ جس کا بیان ہمارے آئندہ دروس میں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا